1400 سال گزرنے کے بعد بھی رسول محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہے جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے اس صحابی کے بارے میں اس تفصیلی واقعہ میں جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، سرور کائنات نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ بچہ آخری نبی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جامع ترمذی، صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے، موسم گرما میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں یمن کی جانب سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی قریش کی ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے۔ تو حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نہیں لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلہ والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصلی نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ سے قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف وہ مڑتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا بھی اسی طرف مڑ کر ان پر اپنا سایہ کر دیتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائے، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہو گئے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو اور بھی حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئی۔ جب بحیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنا بھی یہی تھا
کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانہ پہنچ گئی۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود رکھوں گا۔ چونکہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا، وہ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہنے لگے، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے کی ان بتوں سے اس قدر نفرت ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگی، ہاں میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہے۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئی تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بدنصیبی کہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر ہے، جس کے سائے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دی
اسے مفسرین نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کہ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی 100 مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ ہی کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تو نہیں بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت، مدینہ اور مکہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔